اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الفصل الاول النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ کل ہم نے مقدمہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، یعنی تمہید اس کی۔ کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ایک مقدمے، 3 مقالوں اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ 3 حصے ہیں کتاب کے۔ ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ جو مقدمہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کل کہ کچھ مقدماتی ابحاث اس میں بیان ہوئی ہیں۔ ضروری تھا کہ ان باتوں کو پہلے ذکر کرتے، مقدم کرتے، تاکہ بعد والے مسائل اچھی طرح ہمیں سمجھ آ سکیں۔ تو اس مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ آج ہم پہلی فصل پڑھ رہے ہیں۔ پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف کریں گے، بتائیں گے کہ علم نحو کس سے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ بیان کریں گے کہ علم نحو پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں ہم علم نحو پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے علم نحو پڑھنے کا۔ اتنی مشکل بڑی بڑی کتابیں جو ہم پڑھیں گے علم نحو کی، اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو اس پہلی فصل میں بیان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ علم نحو کس چیز کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ جس چیز کے متعلق علم نحو گفتگو کرے گا اس چیز کو موضوع کہیں گے، علم نحو کا موضوع کہیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے متعلق علم نحو بحث کرتا ہے؟ احسن، وہ کلمہ اور کلام کے متعلق بحث کرے گا، گفتگو کرے گا۔ اس کلمہ اور کلام کو علم نحو کا موضوع کہتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں ہماری گفتگو اس پہلی فصل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ نحو کی تعریف سب سے پہلے۔ نحو ایک ان اصول کا علم ہے، ان قوانین کا علم ہے جن قوانین کے ذریعے ہم 3 کلموں کے آخر کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ 3 کلمے کیا ہیں؟ 3 کلمے وہ ہم نے پڑھا تھا نحو میں، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ 3 کلموں سے مراد اسم، فعل اور حرف ہے۔ دوبارہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ علم نحو ان قوانین اور قواعد کا علم ہے جن قواعد کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ وہاں پڑھا تھا کہ جاء زیدن میں زید معرب ہے، دال محل اعراب ہے، ضمہ اعراب ہے، تو وہ جو آخر میں دال ہے، یہ دال کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے۔ اس آخری حرف کے اوپر اعراب کی جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں یہ بات کرے گا، یہ قواعد بات کریں گے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے، رفع کیوں آ رہا ہے، نصب کیوں آ رہی ہے، جر کیوں آ رہی ہے۔ یہ ان کلمات کے آخر میں جو ہے یہ تبدیلی واقع ہوگی۔ اس تبدیلی یا ان حالات کو جاننے کے لیے جو قانون اور قواعد وضع کیے ہیں علماء نحو نے، ان قواعد کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
یہ جو حالات ہیں ان کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ان حالات کو مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے یہ جانیں گے یہ کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے۔ اگر مورب ہے تو اس کے اوپر کون سا اعراب آئے گا؟ رفع آئے گا، نصب آئے گا، جر آئے گا۔ یا یہ مبنی ہے، آئی بات کی سمجھ؟ ہاں۔ اور اسی طرح بعض کلمات کو دوسرے کلمات کے ساتھ ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا وہ کہ جب ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرح نسبت دی جائے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو کلموں کو آپس میں ملایا تھا ہم نے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ، جیسے غلام و زیدن میں غلام کو زید کے ساتھ ملایا ہے تو غلام کی نسبت زید کی طرف، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ پہلے کلمے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اسی علم نحو میں بیان ہوگا، آئی بات کی سمجھ؟ اور دوسری چیز، علم نحو پڑھنے کی غرض، غایت اور مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ کیوں ہم علم نحو پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے علم نحو پڑھا جاتا ہے، اس کی غایت یہ ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ کلام عرب میں گفتگو کرنے سے جو لفظی خطا ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے، عربی زبان بولنے میں زبان کو غلطی سے بچانے کے لیے علم نحو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ پہلے بتایا ہے، موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں علم نحو گفتگو کرتا ہے، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ دیکھیں ترجمہ، الفصل الاول، پہلی فصل، النحو علم باصول، نحو علم ہے ان اصول کا، ان قواعد کا، ان قوانین کا، تعرف بہا جن قوانین کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، احوال و اواخر الکلم الثلاث، تین کلمات اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات کو، من حیث الاعراب والبناء، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، واقفیت ترکیب بعضھا مع بعض، اور پہچانا جاتا ہے ان قوانین کے ذریعے بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت اور طریقے کو، اسلوب کو۔ والغرض منہ، علم نحو سے غرض، علم نحو کا مقصد، علم نحو کا ہدف کیا ہے؟ صیانت اللسان، زبان کو بچانا، زبان کو محفوظ رکھنا، عن الخطا اللفظی، لفظی خطا سے، بولنے کی خطا سے، فی کلام العرب، عربی زبان میں، عربی کلام میں۔ وموضوعہ، علم نحو کا موضوع، الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں، آپ نے نحو امیر میں پڑھا ہے۔ کلمہ وہ علیحدہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے جو مفرد، ہاں ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ پس ان دونوں چیزوں کے متعلق علم نحو گفتگو کرے گا، یہ دونوں چیزیں علم نحو کا موضوع کہلاتی ہیں۔ کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔